سمجھے اور غور کریں. میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا. کن کن باتوں پہ آج کچھ باتیں کرنی ہیں جن باتوں سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں. ایک تو کافر مشرک کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفصیل عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہے حضور کے غلام ہے پر نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے. مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے. کون؟ ہماری طرح کے ان پڑھ بندے نہیں جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں, جس چوک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور 5-7 مسئلے سب نے یاد کیے, کہتے ہیں مولویوں کی پتہ ہے, ان کو کیا خبر ہوئی, ان کو کیا پتا ہوتا ہے. مجھ سے سنو, سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں, شیخ القرآن کی 2-4 ڈگریاں اس جیب میں اور شیخ الحدیث کی اس جیب میں ہے. مولوی بیچارے کو کیا پتا, وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے 8 سال مدرسے میں, اس کو کیا خبر. اپنی مرضی کا مسئلہ, اپنی مرضی کا فتویٰ. اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے, رائے دینے آتے ہیں. 2-4 بندہ رائے دے جاتا ہے, کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں, بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں, وہ والی بات نہ بیان کیا کریں. میرے بھائی سنیں, نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب آئے, حضور نے سن لیا اور میں نے حضور کے چہرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے. جلال نبی کریم کے چہرے پر. حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو, کیا باتیں. بول پڑے بریلی کے امام, کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے, غضب سے ان کے خدا بچائے. کیا باتیں کر رہے ہو, تقدیر پہ بحث کر رہے ہو. یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے. میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی. فرمایا خبردار, کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی, جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو, اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں. کس نے تمہیں اجازت دی. جلال فرما. ہر آدمی بات کر رہا ہے, ہر آدمی بحث کر رہا ہے, ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے. جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے, مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں. ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے. کس نے منع کیا ہے. جب تو ٹی وی پہ گیا تھا, اینکر پرسن بنا تھا, تو نے صحافت کی ڈگریاں دی تھی, پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے وہ تو نے جمع کرائی تھی. تو دین پہ بحث کر لا, ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا, تو نے کہاں سے پڑھا ہے, کوئی بات سنا, تو کس کا شاگرد ہے, کوئی اپنی سند ثابت کر. ایسے ہی بات کرنے کی اجازت کیسے دے دی جائے. حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمایا, جلال فرمایا, جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے, تکرار کرتا ہے. بانج علموں جو کرے فقیری, او کافر مرے دیوانہ ہوں. میرے رسول پاک علیہ السلام ناراض ہے. پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے ادب پہ فرمایا, بے ادب پہ. ابو داؤد, ابن ماجہ, سیاستہ سے روایت درج کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے, گلی میں نکلے, ایک آدمی کو دیکھا, اس نے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے تھوکا. کعبے کی طرف نہیں, کعبے کی سیدھے پیر کیے ہوئے. کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا, چلو کعبے کو پیر کیے تو پھر کیا عرض ہے. وہ جی یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے چاہیے, کس حدیث میں لکھا ہے. آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے. میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں, یہ سیاح کی روایت کر عرض کر رہا ہوں, کان اور آنکھیں اور دل کھول کے رکھا کرے. یوں چلے آؤ نا برچھی تان کر, اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر, اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا, اس نے کعبے کی طرف نہیں, کعبے کی سمت کی طرف, جو کہ کعبہ تو مکے میں ہے نا اور بات مدینے کی ہو رہی ہے, منہ کر کے تھوک دیا. اور تھوک کے وہ شخص چلا گیا. آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ. حضور فلاں مسجد کا امام ہے. حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے, آج کے بعد نماز نہ پڑھائے. نماز مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو صحابہ نے کہا بھائی پیچھے ہٹ جا, تو نہیں پڑھا سکتا. اس نے کہا وجہ, کہنے لگے جس محبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری امامت سے منع فرما دیا ہے. نماز والے نبی نے منع کر, تو نہیں پڑھائے گا. بھاگا حضور کے دروازے پہ, یا رسول اللہ کیا ہوا. فرمایا تو نے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا ہے, تو نے بے ادبی کی ہے. یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا. فرمایا جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا. جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے, معافی مل گئی اسے معافی, لیکن امامت کی اجازت
جو کعبے کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل نہیں، تو جو مدینے والے رسول کی بے ادبی کرے، جو والدین مصطفیٰ کی بے ادبی کرے، جو صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی کرے، وہ امامت کے قابل۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ بے ادب کے معاملے میں نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار، بات بے ادبا مقصود نہیں حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا۔ ایک روایت اور عرض کر دو ترمذی سے، حضور جنازہ پڑھانے گئے، پہلے چلے گئے، لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو جاتے کیوں، میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے۔ حضور پہنچ گئے، جنازہ گاہ تک پہنچے، قبرستان میں ترمذی ہے، میت کے چہرے سے بھئی جو مر گیا ختم ہی ہو گیا، اس کے ساتھ کا ہے کی زد، اس کے ساتھ کیا جھگڑا، ماری گیا ہے، ترمذی ہے، سیاہ عرض کر رہا ہوں، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا۔ اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آئے تھا تو مسلمان ہی نا، لیکن میرے محبوب کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے، قبرستان تک آئے، کپڑا ہٹایا، فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ۔ صحابہ نے کہا حضور پڑھائے، نہیں پڑھاتا، حضور بے نمازی تھا، فاسق تھا، کیا جرم تھا؟ فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان غنی سے، عثمان سے بغض رکھے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے، حضرت عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے، تو زندوں کے ساتھ دوستیاں کرے پھرتا ہے، تو زندوں کے ساتھ تعلق بنائے پھرتا ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے میرے نبی کریم۔ پہلی بات تو حضور نے بحث کرنے والے پہ جلال کیا، دوسری بات میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بے ادبی کرتا ہے، جلال۔ تیسرا جلال فرمایا حضور نے، ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے کا امام مسجد لمبی نماز پڑھاتا ہے، لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا، حضور بلاتے ہیں، تھپکی دیتے، کہتے ہو یار آہستہ آہستہ پڑھایا کر، چھوٹی نماز پڑھایا کر، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا۔ حضور نے امام کو بلایا، فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے؟ کہا حضور میرا دل کرتا ہے۔ حضور کو جلال آیا، فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا ہوں، تو نفرت پیدا کرتا ہے، تو نفرت پیدا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم کیا ہے؟ فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر، اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر، تمہیں اجازت ہے، یہ تمہیں اجازت۔ جلال فرمایا نبی پاک نے اس امام پر۔ امام پر اگر جلال ہے نبی نماز پڑھانے کا، تو یہاں تو جلسہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، 9 گھنٹے کا جلسہ ہے۔ اے ان مقامی نعت خانے، اے ان ملتانی نعت خانے، اے ان پتہ نہیں کیڑے کیڑے نعت خانے، اللہ بہتر جانتا ہے، خدا خیر کرے۔ اور پھر نعت خان صاحب بھی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو اب بیک ہی ہو گئے ہیں، پروگرام بنایا کہ باچی جاؤ۔ میں بچوں سے کہتا ہوں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ساری دنیا غلط ہے اور ہم صحیح ہے، جو خود ہی سجدہ صاحب کر لیتے ہیں، ہم بیک ہو جاتے ہیں، عجیب چکر ہے۔ پھر اس نے 6-7 رکے پکڑے ہوئے، کہتا میں نے فرمائش آ گئی ہے، یہ بھی میں نے فرمائش پڑھنی ہے، یہ بھی ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا کہ بے نمازی کی سزائیں تو سنا دے ذرا، ہمیں کوئی نہیں فرمائش کرتا کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کا جرم کیا ہے، 2 حدیثیں سنائے تو صحیح، ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا۔ فرمائشیں بھی ساری انہیں کرتے ہیں جو 1.25 منٹ میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں، 1.25 منٹ لگتا ہے وہ سامنے جنت ہے، اللہ ہی معاف فرمائے۔ بھئی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول ناراض ہیں تو جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا حد ہی ہو گئی ہے، حد ہو گئی، اور سب عاشق کے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے، اللہ جانے کدھر گئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام، لمبی نماز پڑھانے والے امام پر جلال، اور اتنا سخت جلال فرمایا، اتنا سخت۔ اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ امام، ملعون، اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، ملعون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ راضی کیا مطلب؟ کہ زبردستی مسلط ہوا ہے، زبردستی مسلط ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا،
ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کو کہ میں آخیا